بھائیوں کی خوفناک کہانی، ایک حقیقی ڈراؤنا خواب جو راتوں کی نیندیں چھین لے۔ تصور کریں ایک چاندنی رات، قبرستان کی خاموشی میں خدائی کی آوازیں اور دو بھائی جو مردوں کی لاشوں کو کھود کر نکالتے ہیں، انہیں گھر لے جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور پکا کر کھاتے ہیں جیسے کوئی عام سالن ہو۔ یہ کوئی ہارر فلم نہیں، بلکہ پاکستان کے پنجاب کے ضلع بکھر کے گاؤں کوہاڑ کلاں کی سچی کہانی ہے۔ ایک بھائی محمد عارف علی، عمر تقریباً 35 سال، اور چھوٹا بھائی محمد فرحان علی، عمر تقریباً 30 سال۔ ان کی ان ہولناک حرکتوں نے نہ صرف علاقے کو خوفزدہ کیا بلکہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ لوگ باہر سے عام نظر آتے تھے، لیکن اندر سے شیطانی روح کے مالک، جو انسانی گوشت کی لت میں مبتلا تھے اور شاید جادوئی طاقتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آئیے اس کہانی کو مزید گہرائی سے دیکھیں، قدم با قدم سنسنی خیز تفصیلات کے ساتھ جو آپ کی رگوں میں خون دوڑا دے گی۔ عارف اور فرحان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں وہ اکیلے رہتے تھے۔ ان کی بیویاں ان کی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی گھر چھوڑ کے جا چکی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق یہ بھائی بچپن سے ہی ذہنی مسائل کا شکار تھے، شاید تہمت پرستی یا کوئی نفسیاتی بیماری۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انسانی گوشت کھانے سے جادوئی طاقتیں ملتی ہیں، یا یہ ایک لت تھی جسے وہ روک نہ سکتے تھے۔ برسوں تک وہ راتوں کو قبرستان جاتے، نئی دفن ہونے والی لاشوں کو نشانہ بناتے، کھودتے اور گھر لے جاتے۔ گھر میں وہ لاشوں کو کاٹتے، ہڈیاں الگ کرتے اور گوشت کو سبزیوں کے ساتھ ملا کر کڑھائی یا سالن بناتے۔ تصور کریں ایک برتن میں انسانی گوشت ابل رہا ہو اور بدبو پورے گاؤں میں پھیل رہی ہو۔ یہ سب خاموشی سے چل رہا تھا، جب تک کہ 2011 میں راز نہ کھل گیا۔ اپریل 2011 میں گاؤں والوں نے قبرستان میں قبروں کی کھدائی اور بدبو کی شکایت کی۔ پولیس نے عارف اور فرحان کے گھر پہ چھاپا مارا تو جو دیکھا وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ ایک تازہ دفن شدہ عورت کی لاش کا گوشت برتن میں پک رہا تھا۔ بھائیوں نے فوراً اعتراف کر لیا کہ وہ برسوں سے یہ کر رہے ہیں۔ تقریباً 100 قبروں کو کھود چکے تھے، لاشوں کو نکالا، کاٹا اور کھایا۔ پولیس کو گھر سے انسانی باقیات ملیں، ہڈیاں، کھوپڑیاں اور گوشت کے ٹکڑے۔ علاقے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ راتوں کو قبرستان کی حفاظت کرنے لگے اور بچوں کو گھروں میں بند کر دیا۔ عدالت میں، چونکہ پاکستان میں آدم خوری کا کوئی مخصوص قانون نہیں ہے، انہیں صرف قبروں کی بے حرمتی کے جرم میں 2 سال قید کی سزا ملی۔ وہ جیل گئے، لیکن یہ سزا اتنی کم تھی کہ لوگوں میں غم اور غصہ پھیل گیا کہ ان کو کم سزا کیوں ملی، سخت سزا کیوں نہیں ملی، کیونکہ قانون میں آدم خوری کا ذکر ہی نہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب کسی کو آدم خور کا لقب ملا۔ 2013 میں رہا ہونے کے بعد بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ سیدھے راستے پہ چلیں گے، لیکن یہ سب جھوٹ تھا۔ اپریل 2014 میں پڑوسیوں نے ان کے گھر سے شدید بدبو کی شکایت کی، جیسے کوئی لاش سڑ رہی ہو۔ پولیس پہنچی تو گھر ایک قاتل خانہ لگ رہا تھا۔ ایک 2-3 سالہ بچے کی کٹی ہوئی کھوپڑی ملی جو تازہ قبر سے نکالی گئی تھی۔ عارف کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، جبکہ فرحان فرار ہو گیا، لیکن جلدی ہی پکڑا گیا۔ انہوں نے دوبارہ اعتراف کیا کہ رہائی کے بعد وہ واپس اپنی لت میں پڑ گئے تھے اور اب تک 150 سے زیادہ قبریں کھود چکے تھے۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ 350 تک قبریں انہوں نے کھودی۔ پولیس کو گھر سے انسانی گوشت کی کڑاہی ملی جو ابھی پک رہی تھی۔ یہ خبر پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے احتجاج کیا، میڈیا نے آدم خور واپس آ گئے کی ہیڈ لائن چلائیں۔ تصور کریں ایک بچے کی کھوپڑی گھر میں پڑی ہو اور بھائی اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر پولیس والے بھی کانپ اٹھے۔ جون 2014 میں پنجاب کی انسداد دہشت گردی عدالت نے
انہیں قبروں کی بے حرمتی، لاشوں کی توہین اور علاقے میں خوف پھیلانے کے الزامات میں 12 سال کی قید کی سزا سنائی۔ کچھ ذرائع میں 11 سال 4 ماہ کا ذکر ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ان کی حرکتوں سے پورا معاشرہ خوفزدہ تھا، اس لیے دہشت گردی کے قانون کے تحت سزا دی گئی۔ بھائیوں کو جیل بھیج دیا گیا جہاں وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ یہ سزا پہلی سے سخت تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کا سوال کہ کیوں نہ عمر قید یا موت کی سزا ہوئی۔ جواب: پاکستان میں آدم خوری کا کوئی الگ قانون ہی نہیں، اس لیے صرف متعلقہ دفعات استعمال کی گئی۔ یہ کیس پاکستان کی قانونی خامیوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ بھائیوں کا کہنا تھا کہ انسانی گوشت کھانا ایک لت ہے، جیسے نشہ۔ کچھ رپورٹس میں جادو ٹونے کا ذکر ہے۔ وہ بھائی سمجھتے تھے کہ یہ انہیں طاقتور بناتا ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ یہ شدید ذہنی بیماری تھی، جیسے شیزوفرینیا یا آدم خوری کی لت۔ ان کی حرکتوں نے نہ صرف خاندان تباہ کیا بلکہ پورے گاؤں کو بدنام کر دیا۔ لوگ اب بھی قبرستان جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ کہانی انسانی فطرت کی تاریک ترین پہلوؤں کو دکھاتی ہے، جہاں اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں اور شیطانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں۔ 2014 کی 12 سالہ سزا کے حساب سے وہ دونوں بھائی 2026 تک جیل میں رہیں گے۔ 2025 تک کوئی نئی خبر نہیں ملی کہ وہ رہا ہوئے یا نہیں۔ شاید وہ اب بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں، لیکن کچھ غیر مصدقہ ذرائع میں پیرول یا کم سزا کا ذکر ہے، جو لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے۔ کیا وہ پھر سے آزاد گھومیں گے اور قبریں کھودیں گے؟ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک انتباہ ہے، کبھی کبھی سب سے بڑا خطرہ آس پاس کے لوگوں سے ہی ہوتا ہے۔